اور ٹیررزم کیا کیا کہ عمران خان نے کہا کہ آئی جی، ڈی آئی جی اور میجسٹریٹ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں رانا ثناءاللہ، عطا تارڑ، اسی طرح سے باقی جو ان کے مریم نواز، ان کی بیانات، انہوں نے کہا ہم آپ کے بیوی بچے یہاں پہ رہتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی کبھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں اور یہ ماضی کی سیاست ہے جس سے قوم بہت آگے جا چکی ہے۔ پاکستان کے لوگ باشعور ہو گئے ہیں، اوورسیز پاکستانی ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور قوم جڑ گئی ہے۔ قوم عمران خان کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ ابھی حالیہ پنجاب کے الیکشن میں دیکھا اور آپ نے کراچی میں دیکھا، تمام جماعتیں، سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی، انتظامیہ پیپلز پارٹی کی، ایم کیو ایم کراچی کی دعوے دار، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح تحریک انصاف نے سیاسی انداز میں ان کی دھلائی کر دی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ اب کتنی دیر آپ اس فیصلے میں حائل رہیں گے اور رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور فیصل حسین صاحب۔ ناظرین، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب بھی آج کے پینل کا حصہ ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی مشکلات مزید بڑھنے لگی ہیں۔ شہباز گل کے ریمانڈ کے معاملے پر خاتون مجسٹریٹ کے خلاف دھمکی آمیز بیان کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ کل سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز مجسٹریٹ کی مدعیت میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کرایا گیا تھا۔ گزشتہ شب عمران خان کی مبینہ گرفتاری کی بھی کوشش ہوئی، تاہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی 3 روز کے لیے راہداری ضمانت منظور کی ہے اور انہیں 25 اگست تک انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہوگا، بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ جس طرح یہ دھمکی آمیز بیان پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ دعا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے آنیسٹلی کہ ایک پرائم منسٹر جو 3-3.5 چل رہے ہیں ان کو کم از کم الفاظ سوچتے ہوئے ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ ہی شوڈ نو کہ کہاں کیا بات کرنی چاہیے، کس وقت کرنی چاہیے۔ اور جبکہ آپ کے پاس کافی محاذ ہے، آپ کے پاس توشہ خانہ کا کیس ہے، پھر آپ کے پاس دوسرا جو پروویڈڈ فنڈنگ کی پرابلم ہے، پھر آپ نے اب ایک اور نیا محاذ کھول لیا ہے، تو یہ اتنا ٹیسٹ نہیں کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے جو فیصلہ کرے وہ ان کی فیور میں ہو، لائک وائز اگر جوڈیشری ہے تو وہ بھی فیصلہ ان کی فیور میں کرے، اور چاہے الیکشن کمشنر ہو۔ بات یہ ہے کہ آپ کو سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے لڑنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ کو اتنی پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ عوام کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں۔ یو مسٹ کیش آن دیم کہ جی اس کو آپ اپنے جلسے کریں، بالکل آپ کا آئینی حق ہے، آپ لانگ مارچ کریں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کریں، آپ میٹنگ کریں، وٹ ایور یو ڈو ایز لانگ ایز یو ریمین ود ان دا آئین اور قانون کے اندر رہیں۔ اب اس سٹیج کے اوپر آ کے اگر آپ نے یہ جو بیان دیے ہیں اسلام آباد کے لیے، ٹھیک ہے، آئی ڈو ایگری کہ رانا ثناءاللہ نے اس سے زیادہ اسٹیٹمنٹ دی ہیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب آپ نے یہیں رہنا ہے اور آپ کے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے، ہم آپ کے جو کریں گے وہ آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح انہوں نے آئی جی کو بھی بات کی، وہ زیادہ اسٹرانگ تھے، لیکن پھر بھی ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جو فیصلہ ہے ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور ہم آئین قانون کے مطابق جب ہم آئیں گے پاور میں تو ہم دیکھیں گے جو بھی ہوگا، جو ایک تحقیقات کریں گے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم کریں گے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے بجائے اگر آپ یہ ہر ایک کو آپ پارٹی بنا رہے ہیں، اٹ از ناٹ گڈ۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ تمام چیزیں آپ اب یہ چھوڑیں اور کانسنٹریٹ کریں۔ آپ کے ایک دو کیسز ہیں ان کے اوپر لیگل ٹیم اسٹرانگ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی جو تھریٹس ہیں یہ دینے بند کر دیں۔ چاہے اب پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار آپ وہی بات کہتے ہیں جی نیوٹرل، یہ ہو گیا، وہ کر دیا، ڈونٹ انوالو دیم۔ آپ ایڈریس کریں۔ پی ڈی ایم نے آپ کو اتنا مرضی اتنا بڑا آپ کو موقع دے رہی ہے، پی ایم ایل کی گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی آپ کو موقع دے رہی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو بہت چیزیں ہیں جو اس کو لے کے چلیں۔ آئی تھنک ان چیزوں میں ان کو زور دینا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک جی، عامر صاحب۔ ہاں بالکل، بریگیڈیئر صاحب نے بالکل عمران خان صاحب کو اچھے مشورے دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اچھے مشورے کسی کو بھی پسند نہیں آتے، اور خاص طور پہ وہ جو مفت مشورے ہیں۔
تو جو لوگ 30 مار خان ہوتے ہیں، کمائی کرتے ہیں مشوروں کے دینے کی، ان کی ویلیو بھی ہوتی ہے لیڈرشپ کے نزدیک۔ جو مفت مشورے دیے جاتے ہیں وہ ٹی وی پہ ہی چل جاتے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا جو نوٹس ہوا ہے کل کے لیے، وہ جو کیس لگ رہا ہے 31 اگست کو، الیکشن کمیشن نے بھی انہیں توہین الیکشن کمیشن پہ آئین کے آرٹیکل کے تحت بلایا ہوا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب یہ نوٹ نہیں ہوا تھا توہین عدالت کا، توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس کہ ہوگا، اور عمران خان ایک دفعہ بابر اعوان کے ذریعے تحریری معافی مانگ چکے ہیں اس کے اوپر۔ یہ دوسری دفعہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے۔ اصل میں نا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لاڈلا پناہ اب اپنے آپ سے نکال دیں، آپ جبر سے، دھونس سے، زبردستی لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اب وہ راستہ بند ہے۔ آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان کوارٹرز کو جو آپ کے لیے ہر راستہ خود کھولتے تھے، اور آپ سمجھتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور اس انگلی کو جو مرضی مانے پہنا دیں، کبھی وہ کہ آج شام اور کل شام، اور پھر کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں بالکل اچھی بات ہے ہی امپائر اللہ تعالیٰ دنیا کا، تو اسی نے کرنا ہے۔ لیکن ہم نے جو ناخدا بنائے ہوئے ہیں، ہم تو انہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ پوری قوم کا جو حشر ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اپنے اصل مالک کو چھوڑ کے اس کے دیے ہوئے قرآن پاک کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو ایک ہمیں راستہ ملا ہے، ہم نے تو وہ تو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم یوز کرتے ہیں ان سب چیزوں کو اپنے اپنے مقصد کے لیے۔ یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی عمران خان اکیلے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ تڑکا، وہ جو مذہبی ٹچ والا سوری صاحب نے فرمایا تھا نا، وہ ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ اور اب جو چیزیں کلیئر کٹ ہیں کہ آپ نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو نام لے کے مخاطب کیا، آپ کی ضمانتیں انہوں نے آئے بغیر انہی ججز نے، میں بالکل زیبا چودھری کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں عدلیہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو اب تک یہاں پہ لاڈلے کا ہے حاصل، آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو بائیو میٹرک کیے بغیر 3 دن کی ضمانت دے دی۔ آصف علی زرداری کو یہ اویلیبل نہیں تھی، انہیں کہا گیا آپ بیمار ہیں یا کچھ آپ تشریف لائیں گے تو یہ آپ کو ملے گی، مل گئی نا ضمانت۔ تو سوچ لیں کہ وہ ججز کس جبر کے تحت آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو وہ راستہ چھوڑا ہی نہیں کوئی، کہ لوگ پوچھیں گے جی کہ پھر یہ جو نہال ہاشمی اور دانیال عزیز وغیرہ کی سزائیں تھیں نا، یہ کیا تھیں، کیا باتیں انہوں نے کی تھی؟ آپ تو دھمکیاں اور تڑیاں لگا رہے ہیں بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ۔ تو پھر یہ حساب کتاب تو پھر ہوتا ہے 4-5 سال بعد سے ہی ہو رہا ہے نا۔ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے رہے بیٹھ کے، وہ ایک ڈاکٹر نے ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی کہ PKLI کے ڈاکٹر سعید صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ گھر پہ بلا کے مجھے دھمکاتے رہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، پھر کیا عزت رہے گی؟ نہیں رہتی۔ آپ بھی سوچ لیں، آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، لوگ آپ کے ساتھ لگے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لگ گئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو لیڈر رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لیڈرشپ ہی کھو بیٹھے۔ 62(1)F جو برگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ توشے خانے کا کیس آپ کے لیے بہت بڑا بھیانک انداز میں سامنے آ رہا ہے، کیونکہ آپ نواز شریف کو اسی کیس میں سیم کیٹیگری میں لے جا کے کر چکے، اور آپ نے کہا تھا مجھ پہ لگے تو لگ جائے۔ 62(1)F بالکل آئین سے نہ حذف ہو۔ آج آپ تیار رہیں۔ جی ایاز صاحب، مشکلات آپ نے پوچھا بڑھ سکتی ہیں، میرے خیال مشکلات بڑھ چکی ہیں خاصی، اور عمران خان صاحب نے بالکل وہ بات ٹھیک ہے کہ الفاظ کا چناؤ چونکہ وہ نہیں کرتے مناسب تو یہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ اب جو حوالے دیے جا رہے ہیں، جی رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے، مریم صاحبہ کہہ رہی تھیں، وہ ماضی کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت اقتدار میں عمران خان صاحب تھے، نئی کارروائی ہوئی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب آپ کو چونکہ نو ڈاؤٹ آپ نے ایک اسٹریٹ پاور بھی حاصل کر لی اس سٹیج پہ۔ آج کی اگر تاریخ میں بات کروں تو PTI اس سے زیادہ اسٹریٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہے۔ بے شمار لوگ آپ کے، ہم نے دیکھا اب کل رات جو ہوا جب وہ گرفتاری کی وہ چل رہی تھی خبریں کہ جی گرفتار کر لیا جائے گا، تو کس طرح سے لوگ نکلے، سڑکوں پہ بھی نکلے، وہاں بنی گالہ بھی پہنچے، یہاں لبرٹی لاہور میں بھی جو لوگ گئے تھے وہ بتا رہے تھے، کیونکہ ایک فیل جب بندہ وہاں موجود ہوتا ہے ایک ڈیفرنٹ فیل آ رہی ہوتی ہے، جو چیز ہم کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ فیل ہوتی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ واقعی بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ تو اتنی محبت جب لوگ آپ کو دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس محبت کی قدر کرنا بھی عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، مطلب اس کو بلا وجہ اپنی اس طرح کی چیزوں سے انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا کیا ہوگا، آپ اگر کنٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہے، اگر آپ غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ تو یہ
کرنے سے پہلے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے بندے کو سوچ لینا چاہیے. اور پھر ایک لیڈر جو بالکل 3.5 پونے 4 سال پرائم منسٹر بھی رہا ہو اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 22 سال کی میری جدوجہد بھی اس میں ہے, اور پھر آپ قوم سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی میں چونکہ یہ سسٹم چینج کرنا چاہتا ہوں, جو کہ آپ نہیں کر سکے, اور پھر اس کے باوجود اگر لوگ آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں, یقین کر رہے ہیں کہ آپ سسٹم یہ پھر چینج کر دیں گے, میرے خیال میں اب ان کو کچھ اور چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. ان کو اپنا مینیفیسٹو پہ کام کرنا چاہیے. ان کو اکانومسٹ کو بٹھا کے ان سے کہنا چاہیے کہ بھائی ہمیں روڈ میپ ایسا بنا کے دو کہ اگر ہم کل کو اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم IMF کے پاس نہ جائیں, کوئی متبادل ذرائع سے ہم چیزیں لے سکیں. یہ کام کرنے کے ہیں. اور دوسری بات جو ادھر سے دہشت گردی کے مقدمات, یہ میرا خیال اب اس کا سلسلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے. یہ بہت ہو گئی, سیاستدانوں پہ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. ہم سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سسٹم یا چیزیں ایسی چلیں گی جیسے ہم چلانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیشہ ہماری یہ توقع پوری نہیں ہوتی. کسی وقت یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی جس طرح سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وائز ڈیسیژنز لینے کا وقت ہے. مجھے لگتا ہے پرویز الہی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے, یقیناً انہوں نے بھی کچھ چیزیں سمجھائی ہوں گی, اور وہ اس میں میڈیشن بھی کر سکتے ہیں, رول بھی پلے کر سکتے ہیں, تاکہ چیزیں خراب ہونے سے بہتر ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف بڑھا جائے. تو میرا خیال یہ سب کے حق میں بہتر ہے. جی فیصل صاحب. دیکھیں, جو آپ کا سوال ہے نا, اس کو پاکستان کے سیاسی اور زمینی حقائق پہ رکھ کے اگر اس پر بات کریں تو ہمیں اس بات پر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اس بات میں کسی شک و شبہ کا جو ہے ہمیں گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ گھر گھر اور گلی گلی بک رہا ہے, اور اس کے خریدار جو ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ ایک زمینی حقیقت ہے, لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مقبول بیانیہ جو ہے وہ حق کی علامت نہیں ہوتا. اگر کوئی بیانیہ بہت زیادہ عوام میں مقبول ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بیانیہ بھی جو ہے وہ حق پر ہے. عمران خان نے جو لائن لی ہے, انہوں نے ساری ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کر دی ہے. انہوں نے 1 لاکھوں بچوں کی جو فورس تھی, نوجوانوں کی جو فورس تھی, اس کو وہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور کھڑا کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کوئی تبدیلی لانا یا انقلاب لانا نہیں ہے. اس کا نقطہ واحد یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو. تو آپ کے پاس اگر اتنی بڑی فورس ہے جو ایک پاکستان کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے, پاکستان کے فرسودہ نظام کو ختم کر سکتی ہے, تو آپ کو چاہیے تھا وہ استعمال کرتے. لیکن وہاں ہمیں ان کی جو ہے وہ سیاسی بصیرت جو ہے ان کے دور اقتدار میں جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئی. انہوں نے ان بچوں کو جو ہے کسی مثبت کام کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنی ذات کی انا کے لیے, یعنی کہ عمران خان کی سیاست جو ہے اور تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ بالکل ایک انا پرست اور ایک ڈکٹیٹر کی جو سیاست ہوتی ہے اس طرح ہے کہ اسے عمران خان سے شروع ہو رہی ہے اور عمران خان پہ ختم ہو رہی ہے. عمران خان کے پاس اس ملک میں نظام کی تبدیلی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. عمران خان جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اسے باتیں عملی طور پہ جو ہے عمران خان آج تک کی تاریخ میں کوئی اپنا انقلابی پروگرام نہیں دے سکے. جس شہرت کی بلندی پر اور جس مقبولیت کی بلندی پر عمران خان ہے, اگر واقعی یہ ایک ویژنری لیڈر ہوتا تو اتنی بڑی فورس سے تو اس ملک کے 70 سالہ فرسودہ نظام کو یہ پلٹ کے رکھ دیتے, لیکن نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کہ عمران خان بھی اپنی ذات کے اثار سے نہ خود نکالنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیروکار بھی جو ہیں وہ صرف ان کی ذات کا سوچیں. یہ عمران خان کا ایک عملی شکل ہے جو ہم نے اب تک دیکھی ہے, اور عمران خان نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن دوسری بات, آپ عمران خان کا مقابلہ کریں سیاسی بنیادوں پہ. آپ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ کر رہا ہے. ایک تو جو موجودہ حکومت ہے وہ تو بالکل ہی سیاسی امور سے, بالکل ہی بصیرت سے, فہم سے, سیاسی فہم سے بالکل ہی آ نہیں نکلی. اتنی سیاسی طور پہ فارغ کوئی لیڈرشپ پاکستان میں نہیں آئی ہوگی یا نہیں ہوگی. اتنی مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے
وہ ثابت ہو رہی ہے. اس کا انحصار بھی, اگر عمران خان کا ماضی میں انحصار اداروں پہ تھا تو مسلم لیگ نون کا بھی انحصار جو ہے وہ اداروں کے اوپر ہے. یہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو چکی ہے. اس کا ذہن کام نہیں کر رہا کہ عمران خان کا ہم نے جو ہے وہ مقابلہ کیسے کرنا, وہ بھی اداروں کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں خدا کے واسطے اس عمران خان سے ہم کو بچا لو, تو ہماری پوری سیاست کو جو ہے وہ کھا گیا. تو جو لوگ بھی اس وقت عمران خان کے بیانیے کے خلاف یا بیانیے کو جو قطعی کھل کر جو ہے پاکستان کی سلامتی کا نقصان پہنچا رہا ہے, جو لاکھوں بچوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے سیاسی کام کریں, سیاسی فیصلے کریں. غیر سیاسی فیصلے عمران خان کے بیانیے کو اور مقبول کریں گے. جو ہم دیکھتے رہے ہیں ابھی کچھ دنوں سے جو صورتحال ہو رہی ہے, اس سے عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. خدا کے واسطے سیاسی فیصلے کرو. صحیح ہے جی. الیاس صاحب دیکھیں جی, یہ خان صاحب کو یہ جو اس طرح کی اپنی تقریر کرتے ہیں, اس میں تقریر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں, جس کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں, اداروں کے بارے میں بات کرتے وقت ان کو محتاط ہونا چاہیے. تو اس کو سب لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ جس طرح بات کی جاتی ہے, لیکن جو ان کو بھی چاہیے کہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو بالکل ایک مہذب انداز میں کریں, تاکہ بالکل جیسے ابھی کہہ رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کہ ایک ایسے انداز میں کریں کہ اگر شکایت ہے تو اس کا شکایت کا بالکل کرنے چاہیے, اظہار کرنا چاہیے, اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے. اگر غلط ہے تو اس کے ساتھ بالکل جی قوم ان کے ساتھ ہے اس وقت. جس طرح بڑھ چڑھ کے لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں, جس طرح کا ایک لیڈر کے لیے جیسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کے بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ, جیسے رات کو آدھی رات کے وقت لوگ نکل آئے, یہ پہلے کبھی اس طرح دیکھا نہیں تھا کہ اس طرح لوگ نکل آتے تھے. لیکن اب لوگ ان کی ایک کال پر جیسے ان کے بات ہوئی تو اس کو, لیکن خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے جو ان سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو اس طرح استعمال کریں کہ اداروں کے خلاف نہ لوگ جائیں, کیونکہ ملک کے اندر سالمیت کو نقصان ہوتا ہے اگر اداروں کے خلاف جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری لڑائی کہیں باہر ملک سے نہیں ہے, اپنے اندر ملک کے اندر ہے. تو اس کو کس طرح کرنا ہے, پلے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اس کو بالکل الیکشن کی صورت میں لے کے آئیں, بھاری اکثریت لے کے آئیں اور الیکشن میں جیتیں, تاکہ جو پہلے ان سے 3-3.5 سال میں نہیں کام ہو سکے اس کو صحیح انداز میں جو کام کر سکیں. اب دیکھ لیں تمام جو سیاسی جماعتیں جو اتحادی ہیں اس وقت حکومت میں ہیں, حکومت میں رہتے ہوئے بھی وہ اس طرح نہیں فعال ہیں جس طرح کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل, وہ اگرچہ وہ بہتری کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو وہ اس طرح نہیں مقبولیت حاصل جو کہ خان صاحب کے بیانیے کو جس طرح کی تقویت حاصل ہوئی ہے. اس وقت لوگ اس کو بڑھ چڑھ کے اس کو سراہتے ہیں, اور یہ بالکل فیصل کہہ رہے ہیں کہ آئے دن لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیانیے میں زیادہ تقویت مل رہی ہے اس کو, اور لوگ بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس وقت دیکھے جو صورتحال ہے اس کو بہتر عوام کے لیے کام کرے, اور ایسے اقدامات نہ کرے جس سے اس کو جو شعلے کو مزید ہوا ملے, بلکہ اس طرح کے کام کرنے چاہیے اس کو ایک صحیح طریقے سے. کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں, جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ اکانومی کے فرنٹ پر اس کو کس طرح لڑنا ہے. اگر انٹرنل اس طرح لڑائیاں جھگڑے جاری رہے آپس میں, سیاسی طور پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ رہی, تو پھر آنے والے وقتوں میں یہ اسی طرح صورتحال رہے گی. ہمیں باہر سے نہیں جتنا خطرہ اس وقت اندر سے انٹرنل آپس میں ہم جو لڑ جھگڑ بیٹھے ہیں, اس سے بڑی نقصان ہوا ہے. دنیا بھی دیکھ رہی ہے, اور نہ صرف ہمارے لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ آئندہ دنوں میں کہیں یہ اونٹ کسی جگہ بیٹھ ہی نہیں رہا, نہ کسی جگہ موڑ رہی یہ معاملات مزید بگڑتے جا رہے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ظاہر ہے ریاست کے لیے سوچنا ہے, پاکستان کے لیے سوچنا ہے, اور عمران خان کے تنقید آمیز بیان اب ان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں یا بڑھ چکی ہیں جس طرح ایکسپرٹس کا کہنا ہے. رائے آپ ان کی جان چکے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہوگا, حکومت تحریک انصاف کی مقبولیت کم کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. آج قوم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا, میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا, میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا, میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا. عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا. جو آج ملک سے ہو رہا ہے
मुझे आपकी फिक्र है। चोर डाकू जब मुल्क की क़यादत पे बैठे हों और यहाँ ताकत में वो लोग हों जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती। ये सारे खौफजदा, इन्होंने जब हुकूमत गिराई इनका ख्याल था पार्टी का जनाजा निकल गया। फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो। शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसका कितना बड़ा जुर्म था, उसको उठा के ले गए। उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, 10 महीने की बेटी उसकी, उसको ले गए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने पंजाब के बाद कराची के हल्का NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन जीता, जबकि 13 जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। PDM हुकूमत गुज़श्ता 4 माह से इमरान खान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं, मुख्तलिफ केसेस बनाए जा रहे हैं, उन्हें महदूद करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हुकूमती इक़दामात से उनकी मकबूलियत कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रही है। और आइंदा दिनों में वो खुद कराची के 3 हलकों समेत कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो यकीनन हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक बड़ा और कड़ा इम्तिहान होगा। कराची में शिकस्त पर मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में PTI की कामयाबी न्याजी बयानिए की मकबूलियत की दलील नहीं है। इसी हवाले से हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि न्याजी के बयानिए की मकबूलियत की ये दलील नहीं है कराची में, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद, में कराची के ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रही हूँ। आप एक तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब इदारों को भी टारगेट कर रहे हैं, उन पर पाबंदियां भी अब लगना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम में, जो आप पहले भी हमारे पहले सेगमेंट में एक्सपर्ट्स बात भी कर रहे थे, जो स्ट्रीट पावर की बात है, अवाम में उनकी मकबूलियत कम नहीं हो रही, उनके बयानिए की मकबूलियत कम ना होने की क्या वजह है आपके ख्याल में? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं, बस यहाँ पे ये बात ख़त्म। अगर ये लीडर कभी वज़ीर आज़म ना बना होता और मैं ये तकरीर सुनता, तो जिस तरह 4 साल पहले जिनके ये लाडले थे वो धोखे में आए, और जिस कदर लाड इनके साथ किया गया, यहाँ हमारे पैनल पे ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, गवाही देंगे कि हर दफ़ा ये कहते थे कुछ टाइम दे, कुछ टाइम दे। ये सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती है इमरान खान की, जितना मुझे अच्छा ये करेक्टर के तौर पे लगता है। आज भी बॉलिंग एक्शन को इसके मैं एडमायर करता हूँ। ठीक है जी, आगे चलें। जितना धोखा इन्होंने दिया इस कौम को 4.25 साल में, किसी ने दिया? ये जो आज भड़क मार रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं, वो कहाँ गए सारे के सारे लोग जो इनके साथ टीम में आने थे? इनके साथ वही चोर डाकू खड़े हुए हैं जिनको ये कहते थे। अब ये कहते हैं मैं अकेला, भाई 2/3 अक्सरियत ले लो। यहाँ पहले भी 2/3 अक्सरियतें रही हैं, लोगों ने डिलीवर भी किया है। आपने डिलीवरी के लिए 4.25 साल में एक नाम लें, आपने क्या काम किया? और 9.25 साल में, और अब 9 साल हो गए KP में, गवर्नमेंट में, आपने क्या काम किया? आपने कितने 100 डैम बनाने थे KP में? 4, 5, 7 डैम के बाद आपकी गिनती खत्म। आप मुझे बताएं, आप इतने मकबूल तरीन लीडर हैं, क्या करेंगे हम उस मकबूल तरीन को? जहां आप फंसा के गए, आज आप ठीक है PMLN PDM सब मजम्मत के काबिल हो गए, क्योंकि महंगाई आ रही है, मुझे और आपको जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन पहुंचाया किसने? क्या 4 महीने ने? बिल्कुल गलत बात है ये। जब सच और हक की बात होगी, अगर वो मकबूल लीडर है तो वो होंगे अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने फैसले क्या किए? वो सिवाय इंतकाम के वो किस में फंसे रहे? उन्होंने कोई इंतकाम के अलावा कार्रवाई की? और अब भी वो कह रहे हैं, वो मुखातिब कौन है उनका? पूछे इनसे। वो कहते हैं अगवा हुआ शहबाज गिल, पुलिस लेके गई सबके सामने, इससे इस बड़े लीडर से झूठ बुलवाया, और वो कायम है कि जी मारा पकड़ा और ले गए शहबाज गिल को। वो सामने नजर आ रहा है, जब वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो शीशा तोड़ा और उतार के ले गए पुलिस वाले। क्या क्या नहीं बयान है फवाद चौधरी से लेके और खुद इमरान खान साहब तक के। आज भी जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, खुद उनकी तरदीदें आ रही हैं। वो शख्स खुद अपनी फैमिली के साथ कैसे फेस करेगा जिन लोगों ने उसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर लिया अखलाकी तौर पर? कोई बात है भला ये करने की? हमें बहुत अच्छे लगते हैं सारे लीडर, हमारी लफ्जी कहानी इतनी ऊंची है कि हम 70-75 साल गुजार गए इस कहानी में। बताएं ना प्राइम मिनिस्टर साहब, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने 4.25 साल में किस दिन ऐसी मीटिंगें की कि जवाब में हम कहें कि जनाब आपने बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए? आपने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। हमें पता है आपने 4.25 साल क्या किया है। बिल्कुल। अब ये पब्लिक को, ठीक है पब्लिक लग गई है, मैंने तो पहले कहा है इनके साथ, लेकिन इनके पास प्रोग्राम क्या है ये क्यों नहीं बताते? मैंने 4.25 साल में ये कहानी क्या बताते हैं? मुझे तो MNAs को भी लाने के लिए एजेंसियां लानी पड़ती थी, मुझे फलां काम में भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी, सारे काम वो करते थे। जितनी अपार्टमेंट्स हुई वो सारी न्यूट्रल्स ने की,
یہ بھئی آپ کیا کر رہے تھے پونے 4 سال؟ اب آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہانی بنانے کے لیے، بالکل غلط بات ہے، لغو بات ہے. ان کو اپنی کارکردگی کے لیے بیان کرنا چاہیے. یہ بتاتے نا اس وقت، مزہ تب تھا کہ کیا ہے. جی ایاز صاحب دیکھیں، مقبولیت کے سمپل ریزن ہے کہ جب بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ تھے، ان پہ تنقید ہو رہی تھی، اس وقت پی ڈی ایم نے کمال مہربانی کرتے ہوئے حکومت لے لی اور عمران خان کو نکال دیا. ان کا خیال تھا کہ یہ ایک دفعہ نکالیں گے کیونکہ مہنگائی اتنی کر گیا ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. نواز شریف ختم نہیں ہوا، اس کے لیے بھی بھٹو آج تک ختم نہیں ہوا. چلیں اب کہہ لیں سندھ تک محدود ہو گئی ان کی پارٹی. پھر ایم کے ایم، کیا بات ہے، کیونکہ وہ ریکارڈ ان کا رہا ہمیشہ اسی طرح سے کہ اچانک وہ حکومتوں سے نکل جاتے تھے، پھر مان جاتے تھے. اور لیکن اب چینج ہوگی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کمال کیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ تو ڈاکٹر عامر لیاقت کا حلقہ تھا، پی ٹی آئی کا اپنا حلقہ تھا. تو میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کہتے تھے مینیج کر کے دیا گیا تھا کراچی کا سارا الیکشن عمران خان کو، تو ایک بھی سیٹ نہیں تھی ان کی، تو آج وہ غلط ثابت کر دیا انہوں نے. اب آپ اس پہ ڈاؤٹ کریں یا آج کے اس رزلٹ پہ ڈاؤٹ کریں کہ جب 13 پارٹیاں ایک طرف کھڑی ہیں، ایم کیو ایم اتنی مقبول کراچی کی، جس کو کہا جاتا تھا کہ کسٹوڈین ہے کراچی کی، ان کا امیدوار اتنی بری طرح ہار جائے. اور وہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ فاروق ستار جو رنرز اپ تھے وہ کہاں جا کے گرے ہیں اس الیکشن میں. تو بھائی آپ نے جو غلطیاں کر دیں ان کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں. اب عمران خان پہ لوگ اعتبار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو وہ ظاہر کارکردگی بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، مطلب اپوائنٹمنٹس تک تو میں نہیں کر سکتا تھا تو میں کیسے ڈیلیور کرتا. اب چونکہ یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں تھیں کہ کچھ اس طرح کا سسٹم پاکستان میں ہے، جب وہ بندہ بار بار کہتا ہے تو ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یار اسی طرح ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو ہمیں چانس دوبارہ دینا چاہیے. جو اس کو فالو کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں عمران خان کو. پھر عامر کہہ رہے تھے کہ جی وہ جھوٹ بلوایا گیا اور پھر اس پہ قائم بھی ہیں. تو عامر صاحب اس پہ تو وہ ظفر اقبال کا شعر ہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بالکل صحیح. فیصل صاحب، اب کراچی میں جس طرح آپ پہلے اکثر بات بھی کرتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں نے جنرل الیکشن میں بڑی امیدیں لگائی، لیکن اس طرح سے انہوں نے بھی کراچی میں کام نہیں کیا. لیکن اب کراچی میں عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم نہیں ہوئی حکمران اتحاد کے مقابلے میں. اور جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو وہاں کی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہمارا ووٹ بینک ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان کو چاہیے کہ کراچی بھر میں جو ہے وہ شکریہ متحدہ کے بینر لگا دیں. آج عمران خان کراچی میں جو دوبارہ سے طاقتور ہو گئے، یہ ایم کیو ایم کی مہربانیاں ہیں. جس عامر لیاقت کی سیٹ پہ الیکشن ہوا ہے، یہی عامر لیاقت جو ہے وہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب میں ہمت نہیں تھی کہ وہ عامر لیاقت کا استعفیٰ منظور کر لیں، ان کو فارغ کر دیں گے. ان کو پتہ تھا یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ 2018 کا یہ الیکشن جو ہے وہ فاروق ستار سے چھینا گیا تھا اور مینج الیکشن تھا. اور اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں کہ کل جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل جو ہے میرٹ پر ایمانداری سے الیکشن جیتی. کل کا الیکشن مینج نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ یہ ایم کیو ایم میں جو لوگ انجیکشن لگا رہے ہیں نا وٹامن کے، نہیں، اس ایم کیو ایم میں کبھی دم نہیں پکڑے گا، کیونکہ ایم کیو ایم ان کی ایم کیو ایم نہیں ہے. جس کی ایم کیو ایم ہے آپ ایم کیو ایم اس کے حوالے کر دیں. آپ سے ایم کیو ایم نہیں چل رہی، آپ سے صرف جو ہے وہ دھندے کا لفظ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک ہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں. جب آپ پیپلز پارٹی سے معاہدہ کرنے جا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے اپنی سیاسی قبر مت کھودو، لیکن آپ کے سامنے تو وزارتیں تھیں، آپ کے سامنے اقتدار کی کشش تھی. آپ نے وہ کچھ کیا، اپنے ذات کے مفادات کے لیے کیا، 8-10 لوگوں کے مفادات کے لیے کیا. تو جو موجودہ ایم کیو ایم کا جو سیٹ اپ ہے، جن لوگوں نے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنی تھی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، تو ان سے تو ایم کیو ایم نہیں کھڑی ہوئی. چائنا کٹنگ ہوئی ہوئی ہے ایم کیو ایم کے اندر. جس طرح کراچی میں بڑی مشہور اصطلاح ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے چائنا کٹنگ کی، جیسے ایم کیو ایم پر بھی جو ہے وہ چائنا کٹنگ ہے تو مناسب ہوگا، بہتر ہوگا جس کی ایم کیو ایم میں اس کے حوالے کر دیں. جن برانڈوں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ جھنڈا ہے، چاہے وہ نعرہ ہے، چاہے وہ آپ کا نام ہے، وہ جس کا ہے اس کو دے دیں، وہی چلا سکتا ہے. آپ نہیں چلا سکتے. یہ بات تلخ ہو سکتی ہے، سخت ہو سکتی ہے، لیکن زمینی حقیقت تو یہی ہے
ہر روز یہ بات جو ثابت ہو رہی ہے. تو جن لوگوں کو جو بھی قابضین ہیں, میں ایک اہم بات بول دوں, جو لوگ بھی قابضین ہیں ان کی اپنی عزت بھی اسی میں ہے کہ وہ ہونے سے بچے. سیاسی طور پہ اب آپ کا کوئی پولیٹیکل مستقبل نہیں ہے. یہ جو آپ کی ایک نکاتی جو پالیسی ہے نا, کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دھندا کر لو تو بہت ہو گیا. اب جس کی جو چیز ہے اس کے حوالے کریں, کیونکہ آپ کی پالیسی سے شہر کو نقصان پہنچ رہا ہے. جی مزید شہر کو تباہ نہ کریں آپ. ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں, سب سے بڑی مقبولیت کی وجہ یہ ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ بالکل ہی ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی جوائن کی, کراچی میں الائنس میں گئے, اندھے بہت نقصان کیا. سب پارٹیوں کو ملانے پورے کراچی میں اپوزیشن اور پی ٹی اے نے بہت زیادہ لی. وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ہیز فیل ٹو ڈیلیور, نمبر 1. نمبر 2, یہ عمران کی بیشنگ میں لگ گئے. کیا یہ انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا؟ یہ ان کے نیگیٹو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں. عمران نے ان کی ساری ان باتوں کو کیچ کر لیا. پھر ایک جو بات تھی وہی تھی کہ سب کو عمران نے پہلے شروع میں کہا یہ کیوں آئے ہیں, اور انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ ہم اسی لیے آئے تھے, اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے, اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. سارے کر لیے. اس کے بعد جس طریقے سے یہ عمران کے کر رہے ہیں, یہ اس کو وکٹم بنا رہے ہیں, اور وکٹم کو ہمیشہ سپورٹ کیا جاتا ہے. ایک یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ چیزوں کو اب ان کو سوچنا چاہیے. عمران کو یہ جتنا سختی کریں گے یہ اتنا لیڈر بنتا جا رہا ہے. لوگوں کے بیانیہ بڑا کلیئر ہے, بیانیہ جو ان کا تھا لوگوں نے بائی کر لی ہے. کراچی میں اس وقت سب سے پاپولر پارٹی بن گئی ہے. مجھے حیرانی ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی غلطیوں میں سے پیچھے چلے گئے ہیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ناؤ دے ہیو ٹو ورک آؤٹ اے اسٹریٹجی, ڈیلیور کریں عوام کو. عوام کو ڈیلیور کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹو ہوگا. ان کا بھی کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں, وہ اپنے نیریٹو کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. صحیح. الیاس صاحب, یہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں, ابھی ضمنی الیکشن ہوئے, اس میں دیکھیں جو سیٹیں جس طرح لے کے گئے, تو یہ مقبولیت کی جو گراف ہے اس وقت دیکھیں کہاں. ایک دفعہ کہا جا رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کا جو گراف ہے بہت نیچے چلے گیا, جو کہ جو رجیم چینج تھی اس سے قبل جو کہا جا رہا تھا کہ الیکشن ان سے بڑا چلے گیا. لیکن جیسے گورنمنٹ چینج کی گئی, اور ان کو اب اتحادی جماعتوں کو کیسے ان کی سمجھ زیادہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ چینج کی, اور دیکھ لیں آج کدھر کھڑے ہیں. اور ادھر انہوں نے پھر اس کے بعد جو اپنا منجن اور جو چیزیں تھیں وہ بیچیں, اور اپنا ایسا بیانیہ بنایا کہ وہ دیکھ لیں انہوں نے کہا جی مجھے تو گورنمنٹ ہی نہیں کرنے دی 3.5 سال, اور اس طرح بتایا ان کو تو گورنمنٹ کرنے دی جا رہی ہے. یہ اپنا بہتر کر کے دکھائیں, عوام کے مسائل حل کریں. اگر کریں گے تو بہتر رہے گا, ورنہ تو اگلے الیکشن میں صاف واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا. بالکل آپ کی بات درست ہے. لیتے ہیں ناظرین, بریک سے ہم واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہوگا, سیلاب سے زراعت تباہ, غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے انتظامات کیا ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں, لیکن جانی مالی نقصان کے ساتھ ساتھ فصلوں اور زراعت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. زرعی ماہرین نے رواں سال غذائی قلت کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود پہلے سے ہی اجناس درآمد کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر غذائی قلت کا بحران جنم لیتا ہے تو پھر کیا صورتحال کس طرف جائے گی؟ اسی سے متعلق یہ سوال بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے, سیلاب سے جانی مالی نقصان کے ساتھ زراعت بھی تباہ ہوئی ہے. زرعی ماہرین نے غذائی قلت کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. غذائی قلت کے بحران سے نمٹنے کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں دعا, میں فرینکلی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ابھی اس وقت کتنا ٹی وی پہ کوریج آ رہا ہے جو بلوچستان میں ظلم ہوئے, انتہا سے زیادہ نقصان ہوا. سندھ کے تک 13-14 اضلاع بالکل بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, آفت زدہ ڈکلیئر کر دیے. اسی طرح پنجاب میں ابھی شروع ہو گیا, راوی میں جو چناب میں پانی چھوڑ دیا. جی کیا آپ نے سوائے پرائم منسٹر کے 1-2 دفعہ جو گئے ہیں, اس کے علاوہ کسی سے حکومت کے نمائندے نے کوئی بات کی سوائے عمران باشنگ؟ عمران کو یہ کر دیا, عمران نے یہ کر دیا, دیٹس آل. کیا عوام کو آپ نے ایک دفعہ بھی بتایا کہ پریس کانفرنس مریم اورنگزیب جو ہر وقت بات کرتی ہے عمران کی, کہ کیا آپ نے, ہم نے کیا ریلیف آپریشنز کیے, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا جانی نقصان ہوا ہے, ہماری اسٹریٹجی کیا ہے عوام کے لیے, ہم اب زراعت کا نقصان ہوا اس پہ کیا سبسڈی دیں گے, پریشان نہیں ہو, پوری قوم حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو ہرڈ اینی تھنگ فرام دیم. جی ایاز صاحب, دیکھیں حکومت کے بس میں ظاہر جو ہوگا وہ کرے گی. کیا ہے ہماری حکومتوں کے پلے کچھ نہیں ہے. بیسیکلی ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں. زرعی ملک ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جی
زرعی ملک ہے اور اس کے باوجود ہم اجناس کیوں درآمد کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ وہ ساری زمینیں بیچ کے تو ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں. ہم اگر اونچی بلڈنگز بنانا آج سے 20 سال پہلے شروع کرتے تھے تو یہ مسئلہ نہیں ہونا تھا. اب بھگتنا تو پڑے گا. جی فیصل صاحب، اگر کاش اس ملک میں ایک مضبوط بلدیاتی نظام ہوتا تو جتنی تباہی آئی ہے اتنی کم سے کم اتنی تباہی نہ آتی. بہت چیزوں پہ جو ہے قابو پایا جا سکتا تھا. آج ہم یہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیلاب آیا تو وزیر اعظم نے کیا کیا. یہ وزیر اعظم کا ایشو نہیں ہے بھائی، کونسلر کی سطح کا مسئلہ تھا. اگر اس ملک میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے فیصل، ٹائم تھوڑا کم ہے اس لیے کوئکلی. عامر صاحب دیکھیں جی، عدالتی کمیشن بنا تھا 2010 میں، تحقیقاتی کمیشن سیلاب پہ. اس کی سفارشات پہ عمل درآمد کر لیں، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. جس عمران خان کے اوپر بریگیڈیئر صاحب کو ہو رہا ہے کہ اس پہ حکومت کر رہی ہیں، ان کی 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں. وہ یہ بھی عمران خان سے باہر ہی نہیں آتے، وہی بریگیڈیئر صاحب ابھی کے پی میں بھی نہیں گھسے، اس سے باہر آپ نہیں آتے. اس لہذا آپ کو جواب اسی پہ دیا جانا ہے، کیونکہ جناب کے پی اور پنجاب کس کے پاس ہے؟ یہ نہیں جا رہے وہاں پہ. سیلاب کی بات ہو رہی ہے، عمران خان کی بات کر رہے ہیں. آج تک اگر پرائم منسٹر کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے وہ پھر بھی جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. معذرت، کل آپ کو وقت دیا جائے گا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.